عنوان ہے انجیل میں ثابت قدمی۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایک جملے میں پڑھنا چاہیں گے تو یہ ہے ظلم و ستم کے وقت انجیل میں ثابت قدمی۔ یہ حوالہ فلپیوں کے خط میں سے ہے، اس کا پہلا باب ہے اور 27 سے 30 آیات تک ہم چلیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں آیات بھی، کلام مقدس کی تلاوت ہم کرنے جا رہے ہیں۔ 27ویں آیت ہے، غور سے سنیے گا، بڑی ہی چکنی کر دینے والی آیات ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ ہوا میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، ہوا نہ آؤں، تمہارا حال سنوں کہ تم ایک ہی روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو۔ 28ویں آیت، اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے، یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے، لیکن تمہاری نجات کا اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ آیت 29، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا۔ کیا فضل ہوا؟ کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو، اور تم اس طرح جان فشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا، اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسی ہی کرتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہمیں برکت دے۔ فلپیوں کا خط دراصل فلپی کے شہر میں رہنے والے ایمانداروں کو لکھا گیا تھا۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ خداوند میں جب تم ایمان لائے ہو تو اس کے لیے اب تمہیں دکھ بھی سہنا ہے۔ ان کو یہ سکھایا گیا اس خط میں کہ مسیح پر ایمان لانا دراصل اپنے آپ کو دنیا کے خلاف کھڑے کرنا ہے۔ مسیح پر ایمان لانا دراصل تکالیف اور اظہار ثانی کو دعوت دینا ہے۔ اسی لیے ہم نے پہلے ابتدا میں جب عبادت کا آغاز کیا تو فرمایا، سی ایس لوئس ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی مذہب کو خوش رہنے کے لیے یا اس میں لطف اندوز ہونے کے لیے اپنانا ہے تو وہ کہتا ہے میں آپ کو مسیحیت کی دعوت نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ متی کی انجیل 5واں باب، مسیح کا مشہور ترین اقتباس خطبہ جو آپ نے فرمایا۔ اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں، ابھی جب میں نے آپ کو باتیں بتائیں، اس حوالہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مرکزی خیال ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس کا مرکزی خیال ہے کہ ایماندار کو انجیل کی منادی اور انجیلی زندگی میں آنے والے چیلنجوں اور مخالفتوں اور دکھوں میں مسیحی کردار کے مطابق دلیرانہ زندگی بسر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ بڑی اہم بات، یہ واحد ایسا مذہب ہے جو قبول اسی شرط پر آپ کو کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے دکھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
آج 30 اکتوبر ہے، کل 31 اکتوبر ہوگی، اور پوری دنیا میں ریفرمیشن ڈے، جسے اصلاح کاری کا دن کہا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دن کس لیے منایا جاتا ہے؟ ریفرمیشن ڈے اسے کیوں کہتے ہیں؟ اس دن پروٹیسٹنٹ کلیسیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا اصلاح کار کلیسیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا آغاز ہوا۔ یہ آغاز کیسے ہوا؟ یہ 15ویں صدی، اس کے 1517 کی دہائی میں 31 اکتوبر کو مارٹن لوتھر، ایک خدا کا خادم ہوا، اس نے کلیسیا کے خلاف، مسیحی مذہب نہ صرف لوگوں کو بلاتا ہے بلکہ اپنے اندر بھی ہونے والی تمام تر وہ انجیل کے خلاف غلط بیانیوں کو بھی درست کرنے کی ہمیں تلقین دیتا ہے۔ اور یہ خدا کا خادم کلیسیا کے خلاف 95 تھیسز، یعنی کہ 95 سوالات کو جرمن میں ایک گرجا گھر کے اوپر، اس کے دروازے پر کیلوں کے ساتھ جڑ دیتا ہے۔ بعد میں اس سے کہا گیا کہ ان تمام تر باتوں کو، جو 95 یعنی کہ 91 92 93 95 جو تھیسس تھے ان کو رد کرو۔ تو اس نے ان کو اگر رد کیا تو وہ کہتے ہیں ہم تم کو چھوڑ دیں گے، اگر رد نہیں کرو گے تو تم کو آگ پر زندہ جلا دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ اس وقت کے بڑے شہنشاہ وہاں موجود تھے۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ اس وقت کے مذہبی رہنما وہاں پر موجود تھے۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ اس وقت کے مذہب کے ٹھیکیدار اسے یہ کہہ رہے تھے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، جب تک میں صحیفوں کی گواہی، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، جب تک میں صحیفوں کی گواہی یا واضح وجہ سے قائل نہ ہو جاؤں، میں ان صحیفوں کا پابند ہوں جو میں نے نقل کیے ہیں، اور میرا ضمیر خدا کے کلام کا اسیر ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی پیچھے ہٹوں گا، کیونکہ ضمیر کے خلاف جانا نہ ہی درست ہے نہ ہی محفوظ۔ خدا میری مدد کرے۔ یہ وہ واحد شخص ہے جس کو اس وقت کے مذہبی ٹھیکیداروں نے زندہ نہ جلایا۔ اس سے پہلے آنے والے بہت زیادہ مشہور خادمین نے انجیل کی خاطر آگ پر جلنا منظور کیا۔ اور جب اس نے یہ بات کہی، اس کے اس اعتراف پر ایک کلیسیا میں بیداری دوڑی۔ اس نے اپنی موت کی برداشت نہ کی، بلکہ اس نے انجیل کی بات کو مانا اور اس کو آگے پیش کیا، اور اس کی وجہ سے دنیا میں ایک بہت بڑی بیداری آئی، جس کی وجہ سے خدا اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں نے ذاتی طور پر ان کو جاننا شروع کیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کلیسیائیں جو تھیں وہ بائبل مقدس کو اپنے پاس رکھتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ لاطینی ہی یہ زبان ہے جس میں ہم کلام مقدس پڑھیں گے، اس کے بغیر ہم نہیں کلام کو پڑھ سکتے۔ اور اس شخص نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں انہیں کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس نے جرمن میں کتاب مقدس کا ترجمہ کیا۔ تقریباً 500 سے زائد سال ہو گئے، اور آج دنیا کی تقریباً بہت زیادہ زبانوں میں انجیل مقدس لوگوں کی اپنی زبان میں ترجمہ ہے۔
تاکہ لوگ خدا کے کلام کو اپنی زبان میں جانیں۔ اس بات سے نہ صرف ہم جانتے ہیں کہ ایماندار اپنی جانوں کو دکھ برداشت کرتے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، بلکہ اس بات سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایماندار سمجھتے ہیں کہ انجیل عالمگیر کلیسیا کے لیے ہے، انجیل پوری دنیا کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کے خداوند ہے، ان کی جان پوری دنیا کے لیے کفارہ کے طور پر پیش کی گئی، ساری دنیا کے گناہ گاروں کو بلاوا ہے کہ وہ آئیں اور آب نجات پئیں، مفت پئیں۔ یہی انجیل کا واسطہ ہے، یہی خوشخبری ہے، اور اس خوشخبری کو پھیلانے کے لیے ہمارا متن بھی یہی ہمیں بتاتا ہے۔ 29ویں آیت بڑی واضح طور پر بتاتی ہے، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر فضل ہوا ہے۔ اب جب فضل ہوا ہے تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک ایمان ہے، دوسرا مسیح کے دکھوں کو بھی ہمیں ریسیو کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی کیا گہرائی ہے، کیا ہمیں یہ بتاتا ہے؟ فلپیوں اس کا پہلا باب 27 سے 30 ایک گہرا متن ہے جو ایمانداروں کو بلاتا ہے کہ وہ مسیح کی خاطر دکھ بھی سہیں، اور اس کی دلیل ہمیں وہ خط کے شروع میں دے دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ خود اپنے آپ کو، کون؟ پولس رسول یہ خط لکھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ خود جیل میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس خط کو لکھ رہا ہے۔ اور وہ آپ نے متن میں جب ہم نے پڑھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ لکھتے ہوئے کہتا ہے، اور تم اسی طرح جان فشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا، اور آپ بھی سنتے ہو کہ میں ویسی ہی کرتا ہوں۔ وہ پہلے بھی مسیح کے دکھوں کے لیے جان فشانی کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا سیکھا اس نے؟ وہ نہ صرف اس کے بارے میں بتاتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کلیسیا کو کہ آپس میں یک دل رہو، انجیل کے لیے ثابت قدم رہو۔ یہی حوالہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں 27ویں آیت میں، صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ ہوا میں آؤں تمہیں دیکھوں، ہوا نہ آؤں تمہارا حال سنوں، کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ہر ایک جان فشانی کرتا ہے۔ ہم سب جو بلائے گئے ہیں، ہمیں انجیل کی خاطر جان فشانی کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہمیں ایک ہونا ہے، وہ کہہ رہا ہے، ہم سب کو یکجا ہونا ہے، ہمیں ایک زبان ہونا ہے، ہمیں ایک ایمان ہونا ہے، اور مل کر ہمیں جان فشانی کرنی ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو دکھ آئیں گے، اور جب دکھ آئیں گے تو اس کے وسیلے سے کیا ہوگا؟ وہ اپنی مثال پیش کرتا ہے۔ اسی باب کی 12ویں اور 18ویں آیت میں وہ بتاتا ہے، اے بھائیو، میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا، جو مجھ پر دکھ آئے، جو میرا حال ہوا، وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا۔ خوشخبری یعنی انجیل، یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں، اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرت کرتے ہیں۔
بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں اور بعض نیک نیتی سے۔ اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں تو اس میں وہ فرماتا ہے کیا ہوا، کچھ نیک نیتی سے خدا کا کلام سناتے ہیں، کچھ مجھے تنگ کرنے کے لیے، لیکن دونوں باتوں میں میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ دونوں باتوں میں میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ وہ کلیسیا کو تلقین بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کلیسیا میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، جو ایمانداروں کے اندر اور باہر سے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کے ایمان پر، ان سے بچو۔ وہ بڑی سخت زبان استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے غرض میرے بھائیو خداوند میں خوش رہو، تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کوئی دقت نہیں، اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ کتوں سے خبردار ہو، بدکاروں سے خبردار ہو، کٹوانے والوں سے خبردار رہو۔ وجہ کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کی روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع میں فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ گو میں تم سب کا بھی میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ اندازہ لگائیں، وہ پھر کہتا ہے اور اس میں پایا جاؤں، مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجات تک پہنچوں۔ اندازہ لگائیں، ایک ایسا شخص جو ہر طرح سے سکھ میں ہے، ایسا شخص جو کہتا ہے کہ میں مذہبی رہنماؤں کا رہنما تھا، جو کہتا ہے کہ راست بازی کے اعتبار سے میں درست تھا، میں کلیسیا کو، جس کلیسیا کا وہ اب ممبر بن چکا ہے، جس کلیسیا کو وہ کلام سنا رہا ہے، اس کو وہ ستاتا تھا اور لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ وہ غلطیوں کے خط میں لکھتا ہے کہ وہ اپنے ہم درجہ سے لوگوں سے بھی بڑھ گیا تھا۔ ایک ایسا شخص سب کچھ چھوڑ کے مسیح کی خاطر دکھ برداشت کرتا ہے، جبکہ یہ فلپیوں کا خط دراصل جیل میں لکھا گیا جب وہ مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہا تھا۔ یہ کون سی باتیں ہیں جو پولس رسول کو اکساتی ہیں کہ وہ مسیح کی خاطر دکھ برداشت کرے؟ کون سی بات ہے جو اس میں جڑ پکڑ چکی ہے کہ اسے مسیح کی خاطر دکھ برداشت کرنا ہے؟ کون سی بات ہے؟ اور حیرانگی ہوگی، یہ بات خداوند یسوع مسیح نے خود فرمائی۔
مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب میں آپ اس کو خود یہاں اسکرین پر بھی پڑھ سکتے ہیں. بڑے واضح طور پر مسیح یسوع نے شاگردیت کا جو تقاضا ہے وہ صلیب اٹھانے پر رکھا، واضح طور پر لکھا ہے. پھر اس نے یعنی یسوع نے، خداوند یسوع مسیح نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا. اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے؟ کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا. مسیحیت میں مسیح کی شاگردیت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہمیں اس کی صلیب اٹھانی ہے. سی ایس لوئس درست فرما گیا کہ اگر آپ نے کسی مذہب کو انجوائے کرنے کے لیے، لذت اٹھانے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے قبول کرنا ہے تو وہ کہتا ہے میں تم کو مسیحیت کی دعوت نہیں دوں گا. اور جیمی لیٹ، خداوند کا خادم، بڑے واضح طور پر مسیح کی شاگردیت کے بارے میں فرماتا ہے. وہ کہتا ہے وہ بیوقوف نہیں جو دیتا ہے جس کو وہ رکھ نہ سکے، تاکہ وہ حاصل کر لے جس کو وہ کھو نہ سکے. اندازہ لگائیں، لوگ انجیل کو قبول کرنے کے لیے یا اس کے بارے میں سیکھنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفی ہے. اور حقیقی طور پر اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 18واں باب پڑھیں تو واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ انجیل کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے، کن کے لیے؟ ہلاک ہونے والوں کے لیے بیوقوفی ہے. اور کیا ہے؟ اور ان کے لیے یہاں پر لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی، مگر نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. اگر آپ کے پاس موقع ہو ضرور پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب ضرور پڑھیے گا، آپ کو اور زیادہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. خداوند کا خادم جان پائپر ایک بہت مشہور خادم ہوا. اگر آپ انگریزی سمجھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں تو ضرور آپ جان پائپر کو یوٹیوب پر، گوگل پر ریسرچ کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت خادم. وہ فرماتا ہے اس اقتباس کے بارے میں، وہ کہتا ہے جب آپ خداوند کے شاگرد ہوتے ہیں تو آپ کو وہ اپنے فضل سے دکھ بھی دیتا ہے تاکہ ان میں خداوند جلال پائے. بیت کی بات. وجہ کیا ہے؟ شاید آپ حیران ہوں کہ وجہ کیا ہے. اس کی وجہ بھی خداوند یسوع مسیح نے بتائی، اور ہم اس کو بھی پڑھیں گے آگے چل کے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں کیا فرمایا گیا ہے. مسیح یسوع کیوں ہمیں اس بات کے بارے میں جو ہے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے فضل سے تمہیں دکھ دیتا ہے. ایک خدا کا خادم کہتا ہے کہ صلیب اور مردوں میں سے مرنے کے بعد، صلیب پر مرنے کے بعد قیامت ہے. یہ مسیحیت ہے. صلیب پر مرنے کے بعد قیامت ہے، یعنی مردوں میں سے جی اٹھنا. کوئی بھی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں آیا جو مرا اور جی اٹھا.
اور آسمان پر چلا گیا۔ واحد خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے، صلیب پر موئے، مردوں میں سے جی اٹھے، اور خود بتاتے ہیں کہ وہ قیامت اور زندگی ہے، اور وہ کہتے ہیں جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اس کو اپنی صلیب اٹھانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ٹھہرے رہیں، آگے چلتے ہیں اور ہم 28ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے، یہ ان کے لیے خلاقت کا صاف نشان ہے، لیکن تمہاری نجات کا اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اب وہ کیا بتا رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے کہ مخالفت میں بے خوفی ایماندار کا تعلق نجات کے ساتھ واضح دکھائی دیتا ہے۔ ایماندار جب دکھ اٹھاتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ٹرٹولین نے دوسری صدی میں کیا کہا؟ اس نے کہا جب ہم دکھ اٹھاتے ہیں تو چرچ گروہ کرتا ہے، گروتھ پاتا ہے۔ شہیدوں کا خون چرچ کا بیج ہے۔ یہ کب بات لکھی گئی؟ دوسری صدی میں۔ چوتھی صدی میں ایماندار یا کلیسیا ایک ریاستی مذہب بنا۔ چوتھی صدی میں 400 سال کلیسیا اظہار ثانی میں وہ دکھ اٹھاتی ہے، اور خادمین ایماندار کیا کہتے ہیں کہ شہیدوں کا خون کلیسیا کے لیے بیج ہے۔ کسی نے کہا جتنا زیادہ تم کلیسیا کو تنگ کرو گے کلیسیا اتنی زیادہ بڑھے گی۔ سی ایس لوئس نے اپنی ایک کتاب وہ شیطان اپنے چیلے کو کیا کیا بتاتا ہے مسیحی ایمانداروں کے بارے میں، اس کے اوپر لکھا، اسے کہتے ہیں اسکرو ٹیپ لیٹرز۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بڑی زبردست کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایمانداروں کو، اپنی اس کتاب میں کہتا ہے کہ جب ایماندار ہے نا تو وہ اگر چرچ جاتا ہے نا تو جانے دو، اسے تنگ نہ کرو۔ اگر وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں چرچ میں جاتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے نا، مختلف ایکٹیویٹیز میں، کلام کو نہیں پڑھتا وہاں جا کر صرف لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، وہاں جا کر صرف ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، وہاں جا کر وہ سیاست کے باتوں میں ملوث ہو جاتا ہے، کرنے دو اسے، اور کرنے دو، کیونکہ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ شیطان بھی جانتا ہے کہ جب ہم کلام پر نظر نہیں رکھتے، جب لوگ ہمیں تنگ نہیں کرتے، تو دراصل ہم نہیں بڑھتے۔ لیکن جب ہم پر پریشر ڈالا جاتا ہے، کلام کو تنگ، لوگوں کو، ایمانداروں کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو وہ دکھوں میں سے گزرتے ہیں، تو وہ ابھرتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ یہی اصول دراصل 400 صدیوں کی اظہار ثانی کا ہے۔ یہی اصول دراصل کلام مقدس کا ہے، اور یہی بات ہے، یہی بات صلاح کار کلیسیا کی ہے۔ صلاح کار کلیسیا کے اس پتھر پر جس کو صلاح کار کا نام دیا جاتا ہے یا ریفرمیشن کہا جاتا ہے، اس کے نیچے میں جو ہے وہ ایک تصویری یا امیجنری بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ صلاح کار کی ایک ستون بنائیں، ایک پتھر رکھیں اس کے اوپر آپ صلاح کار کا دن رکھ دیں یا ریفرمیشن ڈے لکھ دیں، تو اس پتھر کے نیچے آپ کو عظیم ترین شہیدوں کا خون ملے گا۔ آج آپ کے پاس اور میرے پاس اگر کلام ہے تو یہ شہیدوں کے خون کی وجہ سے، ایمانداروں کے دکھوں کی وجہ سے، ایمانداروں کی صلیب اٹھانے کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ انجیل کا پیغام ہے۔ اگر آپ مسیحیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ خوشیوں، لطف اندوزی
اور ادھر ادھر کے کاموں کی طرف نہیں. اگر آپ خصوصی طور پر انجیل کو جانتے ہیں تو مسیح یسوع اسی کو دعوت دیتا ہے جو اس کی صلیب اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور ہم یہ اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ بات دراصل کیا خداوند یسوع مسیح ہی ہمیں سکھاتے ہیں یا انبیاء کرام بھی سکھاتے ہیں. یہ بات ہمیں کیا کلام میں پولس رسول جو خدا کا شاگرد ہے، خداوند کا شاگرد ہے، وہ سکھاتا ہے صرف، یا کوئی اور بھی ہمیں سکھاتا ہے؟ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد اس بات کو بخوبی جانتا تھا. وہ زبور 23 جو مشہور ترین زبور ہے، اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اسی کی دعوت دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. بلکہ سنیے گا بلکہ ہوا موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. غور طلب بات، تو میرے دشمنوں کے روبرو، کن کے روبرو؟ دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخواں بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. کیسی خوبصورت بات کہ حضرت داؤد کہتے ہیں کہ میں چاہے دشمنوں کے روبرو ہوں تو وہاں بھی میرے لیے دسترخواں بچھاتا ہے. بہت ہی اہم ترین بات ہے. ہم تیسرا حصہ ہے مسیح کے دکھ کے لیے دکھ اٹھانا. جب اس کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں 29 اور 30 آیات میں یوں درج ہے: کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر فضل ہوا، نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو، اور تم اسی طرح جاں فشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھتے ہو، اور آپ بھی سنتے ہو کہ میں ویسا ہی کرتا ہوں. ان 2 آیات میں 2 باتیں پولس رسول لکھتا ہے. مسیح پر ایمان لانا دراصل دکھوں کو بھی دعوت دینا ہے. اور یہ کیسے وہ کرتا ہے، کیوں وہ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ مسیح کا حکم ہے، یہ مسیح کا حکم ہے، یہ مسیح کی تعلیم ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا پہاڑی واس دنیا میں مقبول ترین، پسندیدہ، اور ہر کوئی اس کو خوشی سے قبول کرتا ہے. وہ چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، جب وہ خداوند یسوع مسیح کا پہاڑی واز پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایسی تعلیم کہیں نہیں ملتی. اس ہی خطبے میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، 5واں باب ہے، اس کی 11 سے 12ویں آیت میں لکھا ہے: جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. خداوند یسوع مسیح کو جب ہم قبول کرتے ہیں، اس کی خاطر جب ہم دکھوں کو برداشت کرتے ہیں، تو دراصل خداوند یسوع مسیح ہمیں نبیوں کے درجے تک لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا.
میرے نام کی خاطر جب تم دکھ پاؤ، کسی اور کی نام کی خاطر نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں۔ جب آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، کیا لوگ آپ کو دکھ دیتے تھے؟ نہیں، لیکن جو ہی آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں، جو ہی آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر دکھ آتے ہیں۔ اور پولس رسول یہ اپنی طرف سے تعلیم نہیں دے رہا فلپیوں کو، بلکہ وہ اسی حکم کی، اسی بات کی جو خداوند یسوع مسیح نے فرمائی، تابعداری کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، اور اسی کی تعلیم آگے دے رہا ہے۔ وہ نہ صرف تابعداری کرتا ہے بلکہ عملی نمونہ بھی پیش کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں رومیو کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 31 سے 39 آیات میں واضح طور پر ان باتوں کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، اور وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں ان کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ موت، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق، کوئی بھی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسیح نے ہماری خاطر یہ برداشت کی۔ ایک خدا کا خادم میکس اینڈریز وہ لکھتے ہوئے فرماتا ہے، مصیبت مسیحی زندگی کا ایک حصہ ہے اور اسے کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مسیح کی پیروی کرنے والوں کی مخالفت کی توقع رکھنی چاہیے۔ ایمانداروں کو 2 مہرات حاصل ہیں، 2 رتبے حاصل ہیں، اس پر یقین کرنا اور اس کے لیے تکلیف اٹھانا، یعنی مسیح پر ایمان لانا اور اس کے لیے تکلیف اٹھانا، دونوں ہی مسیحی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ رسول یعنی پولس رسول کو اپنی پوری خدمت کے دوران کئی مواقعوں پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ فلپی ایمانداروں کو بھی اسی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ پولس نے ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ خوشی کے ساتھ مسیح میں تھا۔ تمام تر مصیبتوں کے باوجود وہ خداوند میں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں واضح طور پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ مسیح کیا فرماتے ہیں؟ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ یہ ہے کلیہ، یہ ہے سب سے اہم ترین بات۔ اس ساری بات کو سیکھنے کے لیے مسیح میں جب ہم ایمان لاتے ہیں تو دکھ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ دنیا نے مسیح کے ساتھ مخالفت رکھی،
اس سے عداوت رکھی، جب آپ مسیح کے ہو جائیں گے تو وہ آپ سے کیوں نہ رکھیں گے؟ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے۔ یہاں پر لفظ جو سیگا ہے مستقبل کا ہے، مسیح یسوع تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا، اور فلپیوں کا خط جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والوں کو نہیں جانتے۔ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں۔ جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو اس کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ اس بات کی تشریح ہے۔ میں آپ کو ایک جلدی سے ایک اور حوالہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت ہمیں مسیح یسوع بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا۔ یہ کیا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں دکھ آتے ہیں، کیوں مسیح نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھاؤ، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جب لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا۔ 16واں باب ہے یوحنا کی انجیل، اس کی پہلی 4 آیات۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کی کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ لوگ تم کو کیا کریں گے؟ عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ کیا کار کرتا ہے، کہ وہ خدا کی خدمت کرتا ہے، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے، یعنی خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے نہ جانا، لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا۔ اور یہاں پر ہماری 29ویں آیت فلپیوں کے خط، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا ہے کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ یہ فضل ہے، خدا کا فضل ہے کہ ہم مسیح کو قبول کر سکیں، اور جب ہم مسیح کو قبول کریں گے دنیا نے عداوت رکھی مسیح سے، اور ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک دنیا کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے آج کا، جب دکھ آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا جب آپ نے مسیح کو قبول کیا تھا آپ نے سوچا تھا کہ آپ کے لیے دکھ بھی انجیل مقدس بتاتی ہے؟ اگر نہیں تو ضرور بتائیں، اور اگر آج آپ نے سیکھا تو ضرور بتائیں کہ آپ اب کیا سوچتے ہیں جب آپ کلام مقدس میں سے سمجھتے ہیں کہ مسیح کے دکھوں سے مراد کیا ہے۔ مسیح، کیونکہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ویسے ہی دنیا ہمارے ساتھ سلوک کرے گی جس طرح اس نے مسیح کے ساتھ کیا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر لوگ آپ پر لعن طعن کرتے ہیں تو کیا آپ بھی ان پر لعن طعن کرتے ہیں، یا پھر خدا کا شکر کرتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں کہ میں مسیح کے دکھوں میں شریک ہو سکا؟ آپ کیا کرتے ہیں جب لوگ آپ کو گالی گلوچ نکالتے ہیں، آپ پر تھپڑ کستے ہیں، آپ کو جان سے کئی بار مار دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ مسیح کے ہیں تو آپ
کہ دل سے، آپ کے منہ سے، آپ کے ایک ایک خلیہ سے یہ دعا نکلے گی کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آئیں، اگر آپ نے پہلے اس مضمون پر نہیں سوچا تھا، اب سوچیں، کوشچن کریں اپنے آپ کو۔ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہم سے رابطہ کریں۔ آئیں ہم